لاسٹ ٹائم جو آپ نے پاکستان اسٹڈیز پڑھا وہ انٹرمیڈیٹ میں سیکنڈ ایئر کے اندر پڑھا تھا، اور اس سے پہلے کلاس 9 میں آپ پاکستان اسٹڈیز پڑھ چکے ہیں۔ ہمارا جو کورس ہے وہ تھوڑا سا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مرجر ہے کلاس 9 کے کورس کا اور انٹرمیڈیٹ کے کورس کا۔ ظاہر ہے کہ نیا کچھ نہیں ہوگا اس کورس میں، پاکستان کی ہسٹری جو آپ نے پہلے پڑھی ہے وہی اب بھی وہی ہسٹری ہے، تو نیا کچھ بھی نہیں ہے، وہی تمام چیزیں ہیں جو کہ آپ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں پچھلے سالوں میں۔ البتہ چیزوں کو آپ نے ریوائز کرنا ہوگا اور پرانی باتوں کی دہرائی ہوگی اگر آپ آسان لفظوں میں سمجھیں تو چلتے ہیں کچھ اسکرین پہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو آپ کا جو کورس کانٹینٹ ہے وہ میں دکھا دوں، ویسے تو آپ کو مل گیا ہوگا۔ یہ ہمارا کورس ہے بی ایس بی بی اے کا، اور اس میں جو کچھ آپ نے پڑھنا ہے وہ جناب علی یہاں پر موجود ہے۔ کچھ 7 چیپٹر ہیں اس کے، اور سب سے پہلے آپ پڑھیں گے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف پاکستان with special reference to ulama's work and political awakening in the subcontinent، اور وہ لوگ جنہوں نے ریفارمز پیدا کی تھیں، دا ریفارمسٹ شیخ احمد سرہندی، شاہ ولی اللہ اینڈ ادرس۔ اس چیپٹر میں آپ نے کچھ 4 سے 5 لوگوں کی خدمات پڑھنی ہوں گی اسلام کے حوالے سے، کیونکہ پاکستان کا اور اسلام کا گہرا تعلق ہے، تو ان دونوں کا آپس میں لنک ہے۔ ابھی ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 2 ہے کریشن آف پاکستان، اٹس پرابلمس اینڈ گریجول ڈیولپمنٹ ان دا فیلڈ آف پالیٹکس۔ یہ سب سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہم چیپٹر ہے اور سب سے زیادہ تفصیلی چیپٹر ہے، اور اس میں تمام وہ باتیں آپ پڑھیں گے جو پاکستان بننے سے پہلے اور پاکستان بننے کے بعد تقریباً 1857 سے لے کے 1999 تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس چیپٹر کے اندر پوری ہسٹری پڑھی جائے گی۔ تھرڈ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ایوولوشن آف پاکستان ہے، پاکستان نے کانسٹیٹیوشنل کیا ڈیولپمنٹ دیکھی، پاکستان میں قانون بنا کیسے بنا، کتنے قوانین بنے، اور آئین کیا ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ہم اس پہ پڑھیں گے۔ نمبر 4 ہے لینگویجز آف پاکستان، اردو لینگویج کے بارے میں پڑھیں گے اور ریجنل لینگویجز کے بارے میں پڑھیں گے۔ نمبر 5 ہے کلچرل ہیریٹیج آف پاکستان، پاکستان کے کلچر کو ڈسکس کریں گے، اور کلچرل ہیریٹیج جو کلچر کی چیزیں ہمیں وراثت میں ملی ہیں ان کو بھی ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے۔ اور چیپٹر نمبر 6 جو ہے اس کا تعلق فارن افیئر سے ہے، پاکستان ان ماڈرن ورلڈ۔ اس میں ہم پڑھیں گے کہ فارن پالیسی کیا ہوتی ہے، پاکستان کی فارن پالیسیز کیا ہیں، اور پاکستان کے دنیا کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں۔ ان تمام باتوں کو ہم نے یہاں پر ڈسکس کرنا ہوگا۔ نمبر 7 ہے اکنامک پروگریس آف پاکستان فرام 1970s ٹو ڈیٹ، 1970 سے لے کے آج تک پاکستان کی اکانومی میں کیا اتار چڑھاؤ آئے، یہ تمام چیزیں
اس لاسٹ چیپٹر میں ہم نے پڑھ لی ہے. پیپر میں اس کا خاص تعلق، خاص کردار نہیں ہوتا لاسٹ چیپٹر کا، لیکن بہرحال کورس آؤٹ لائن میں ہے تو ہم نے پڑھنا ضرور ہے. اب اس میں اگر آپ کورس آؤٹ لائن کو دیکھیں تو کانٹینٹ نمبر 1 جو ہے یہ آپ کلاس 9 میں پڑھ کے آ چکے ہیں. 2 3 4 5 یہ آپ نے 9 میں بھی پڑھا تھا اور سیکنڈ ایئر میں بھی پڑھا تھا. اور نمبر 6 جو ہے یہ آپ نے سیکنڈ ایئر میں پڑھا تھا، 9 میں نہیں پڑھا. اور نمبر 7 جو ہے یہ آپ نے نہ 9 میں پڑھا ہے اور نہ ہی انٹرمیڈیٹ میں آپ نے پڑھا. تو یہ جناب علی آپ کی کورس آؤٹ لائن ہے. اور کچھ سوال ہے میرے پاس جو کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے پوچھ لیے جائیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا ہوگا؟ Why we demand پاکستان؟ کوئی ہے جو مجھے اس کا جواب دے؟ کیونکہ اس ٹائم سر بہت زیادہ نیڈ تھی اور بہت زیادہ جو ہے وہ مسلمس پہ بہت تشدد بھی کہہ سکتے ہیں اور بہت انفیئر چیزیں بھی ہو رہی تھیں، جس کی وجہ سے بہت ضروری تھا کہ پاکستان کو علیحدہ کر دیا جائے. اچھا، اور علامہ اقبال کا خواب بھی تھا اس لیے بھی. ٹھیک ہے. ایک جواب آئے تاکہ اسلامی قوانین کو آزاد فضا میں ادا کر سکے. ایک اور ہے جی ٹو لیو ود فریڈم ود ان اسلامک رولس اینڈ ریگولیشنس. ٹھیک ہے، مطلب تمام باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ مذہبی اعتبار سے ہمیں آزادی نہیں تھی اور ہم چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی ایسی جگہ مل جائے، ایسی اسٹیٹ مل جائے جہاں پر ہم آزاد ہو کر زندگی گزار سکیں. 2 نیشن تھری تاکہ مسلم ایک آزاد زندگی گزار. اچھا ٹھیک ہے، مان لیا آپ کی بات، لیکن اس سوال کے اوپر ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم کامیاب ہوئے اس ریلیجیس فریڈم کو حاصل کرنے میں؟ کیا ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے؟ یس اور نو؟ نو. اچھا، تو پھر ایک سوال اور آ جائے گا کہ بھائی کیوں کامیاب نہیں ہوئے جب آپ نے جو سوچا تھا کہ ہمیں الگ ملک بنانا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے اور آپ نے الگ ملک بنا لیا، تو پھر تو کامیاب ہو جانا چاہیے تھا. یہ تو بالکل ایسی ہو گیا جیسے آپ سے میں نے پوچھا کہ بھائی آپ فلانے ریسٹورینٹ کیوں گئے تھے؟ آپ نے کہا جی کھانا کھانے گئے تھے. میں نے کہا تو آپ پہنچ گئے؟ میں نے کہا جی پہنچ گئے. میں کہا کھانا کھایا؟ نہیں یار کھانا نہیں کھایا. ارے بھائی تو گئے کیوں تھے؟ تو بالکل ایسی بات ہو گئی نا یہ کہ بالکل اینڈ پہ پہنچ گئے جب آپ کو آپ کا مقصد ملنے والا تھا تو آپ نے بولا کہ نہیں ہمیں نہیں چاہیے. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہو گئی نا. کیونکہ سر اسلامی نظام یعنی شریعت نافذ نہیں ہوئی بلکہ سسٹمیٹک پرابلمز رہیں اور ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ میں ہی پھنسے رہے بچے. لیکن ہم نے ویسٹرن کلچر اڈاپٹ کر لیا ہے اور ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دیکھیں اب ہماری بات کے نا 2 پہلو نکلتے ہیں.
ایک پہلو تو یہ ہے کہ کیا ہمیں مذہبی آزادی ہے یا نہیں. اس کا جواب تو یہ ہے کہ مذہبی آزادی ہے، بلکہ اتنی زیادہ ہے کہ دنیا میں کہیں اور کسی ملک میں نہیں ہے. ہم مذہب کے نام پہ غلط سلط باتیں بھی پھیلا سکتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، اور مذہب کے نام پہ لڑائیاں بھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم نے مذہب پر عمل کیا یا نہیں کیا. اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں کیا، اور وہ جو اسلامی نظام تھا وہ ہم قائم نہیں کر سکے. اور جیسے ایک کسی نے بھی لکھا رپلائی میں کہ ہم جو ہے وہ ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں، اور ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ہم ڈیموکریسی کی طرف جائیں یا ڈکٹیٹرشپ کی طرف جائیں. اور ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہماری ایولیوشن کیسے ہوگی، ہماری ڈیولپمنٹ کیسے ہوگی. ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنانے والوں کا نقصان نہیں ہے، بنانے والوں نے بنا کے دے دیا تھا. بعد والے کا نقصان، بعد والوں کا جو ہے وہ قصور ہے. انہوں نے جس مقصد کے لیے بڑوں نے بنا کے دیا تھا اس مقصد کے لیے اس کو استعمال نہیں کیا. یوں ہم کہہ سکتے ہیں. تو بات ذرا ڈیموکریسی کے ساتھ ہم نے بولا بھائی ڈکٹیٹرشپ، جس کو آمریت کہتے ہیں نا ہمارے یہاں، یہ کیا ہوتا ہے یہ بھی ہم پڑھیں گے آگے چل کے. اچھا، تو اس سوال کا جواب ہمیں مل گیا کہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا. اب چلتے ہیں ہم اپنے اگلے سوال کی طرف. پوزیٹو وکٹری اور ڈیفیٹ، کیا یہ ہماری جیت تھی یا ہماری ہار؟ پاکستان بنانا ہماری جیت تھی یا ہماری ہار تھی؟ جیت تھی. آپ ایسے سوچ رہیں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا مجھے. دیکھیں ہمارا ماننا یہ ہے کہ پاکستان بنانا ہماری جیت تھی، اور ہم نے بڑی جدوجہد کر کے غیروں کے منہ سے اپنے لیے الگ ریاست ہم نے قائم کی، اور بڑی اس میں کوششیں کی، قربانیاں دی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن اگر میں کہوں کہ نہیں بھائی یہ تو ہماری جیت نہیں تھی بلکہ ہماری ہار تھی، اس کی وجہ کیا ہے میں آگے اللہ کرے آپ کو میپ پہ دکھا سکوں. یہ دنیا کا نقشہ ہے، اور دنیا کا وہ حصہ ہے جس میں ہم رہتے ہیں. سب کانٹیننٹ کا کچھ حصہ آپ کو دکھ رہا ہے. اس کو اگر ہم غور سے دیکھیں تو میرے کرسر پہ آپ نظر دوڑائیں گے تو یہ جو پرپل والا ہمیں حصہ نظر آ رہا ہے یہ پاکستان ہے اس وقت. اور یہ جو گرین کلر کا تھوڑا سا لائٹ گرین کہنا ہے یا کون سا گرین ہے پتہ نہیں ہے، یہ پورے کا پورا انڈیا ہے جو کہ یہاں چل رہا ہے. یہ بیچ سے یہ نیپال کے ساتھ چنی سی جگہ سے یہ نکلتے ہوئے یہ جو حصہ ہے یہ بھی انڈیا کا ہے. ٹھیک ہے، اور بیچ میں یہ جو کون سا کلر ہے، یہ اورنج ٹائپ کا جو کلر ہے، پیچ سا کلر، یہ بنگلہ دیش ہے. ٹھیک ہے، 1857 تک یہ پورے کا پورا ایک ہندوستان تھا جو کہ یہاں سے شروع ہو رہا تھا، اور یہ پورا حصہ یہ پورا
یہاں سے یہاں تک یہ پورے کا پورا ہندوستان تھا، اور 1857 تک ہندوستان کے اوپر، اس پورے ہندوستان کے اوپر مسلمانوں کی حکومت تھی. ٹھیک ہے. پھر 1857 میں کچھ غداروں نے حکومت کا تختہ الٹا، اور حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد وہ حکومت پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے، اور 4 مہینے تک وہ ہندوستان میں اپنی منمانیاں کرتے رہے اور لوٹ مار مچاتے رہے، حالات کا بیڑا غرق کرتے رہے. اس کے بعد 4 مہینے جب گزرے تو جو انگریز وہاں موجود تھے، جو برٹش اتھارٹیز تھی، انہوں نے ان لوگوں کو مار کے بھگایا. مغل کے زمانے میں تو ان انگریزوں نے ان کو مار کے بھگا دیا اور اس کے اوپر قبضہ کر لیا. پھر مغل ایمپائر جو ہے اس کا ڈکلائن آیا ہے 1857 میں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1857 تک ہندوستان میں جو حکومت چل رہی تھی وہ مغل ایمپائر چل رہا تھا، اور مغل ایمپائر جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ مسلمس تھے. تو مغل ایمپائر کا جو تختہ الٹا گیا تھا اس میں غداروں کا ہاتھ تھا. غدار جو ہوتا ہے وہ باہر سے نہیں آتا، وہ اندر سے ہی نکلتا ہے. تو کچھ لوگوں کو ورگلایا گیا تھا، اور انہیں جو ہے وہ مذہب کے نام پہ یا کسی بھی نام آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں ورگلایا گیا، اور ان کو مجبور کیا گیا، ان کو اکسایا گیا کہ وہ اس حکومت کا تختہ الٹے. وہ اٹھے، انہوں نے بہادر شاہ ظفر جو کہ آخری مغل بادشاہ تھے ان کی حکومت کا تختہ الٹا اور حکومت پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے. ان کو لگ رہا تھا کہ ہم حکومت پہ قبضہ کر لیں گے اور حکومت کو بہتر انداز سے چلا سکیں گے. یہ تو پاگل ہے بہادر شاہ ظفر، اس کو ملک چلانا آتا نہیں ہے. جیسے ہمارے یہاں کسی چائے کے ڈھابے پہ چلے جائیں نا، تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ حکومت کو صلاح مشورے دے رہے ہوتے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسا کرے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ویسا کرے. انہیں لگتا ہے کہ یہ جو کیبنٹ ہے جو ملک چلا رہا ہے یہ سارے بیوقوف جاہل ہیں، اگر ہمیں کیبنٹ مل جائے گا تو ہم بہت اچھا کام کر سکیں گے. حالانکہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ پتہ جو ہے وہ فیلڈ میں جا کر ہی چلتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی جیسے کہ آپ ٹی وی اسکرین پر میچ دیکھ رہے ہوں اور سامنے جو ہے وہ وراٹ کوہلی کھیل رہا ہے اور آپ اسے مشورے دے رہے ہیں، کیونکہ آپ کو کرکٹ کا ککھ نہیں پتا اور وہ ساری زندگی لگا کے آیا ہوا ہے. تو ایسے ہی ایک شخص جو حکومت کر رہا ہے وہ ایک بہت بڑی جد و جہد اسٹرگل کر کے اور کافی چیزوں کو سہ کر، کافی چیزوں کو دیکھ کر حکومت پہ آیا ہوا ہوتا ہے. تو ان غداروں کو یہ لگا کہ ہم حکومت کا تختہ الٹیں گے اور حکومت پہ قبضہ کر لیں گے اور مزے لگ جائیں گے ہمارے. لیکن جب ملک ان کے ہاتھ میں آیا، پتہ انہیں کدو کا نہیں تھا، تو انہوں نے پھر ملک کا بیڑا غرق کرنا شروع کر دیا. انگریز کارنر پہ بیٹھا ہوا تماشا دیکھا. 4 مہینے تک جب عام آدمی تنگ آ گیا ان لوگوں کی حرکتوں سے، تو انگریز میدان میں کودے اور ان غداروں کو مار کے بھگایا اور حکومت پہ کر لیا قبضہ. اور پورے کا پورا ہندوستان انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا. یعنی کہ ہندوستان پورا جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا یہاں سے نقشے میں، جی بالکل برٹش یہاں سے لے کر، اور یہ پورا ہندوستان میں تھا، یہ مسلمانوں کا تھا، اور اس پورے کے اوپر قبضہ ہو گیا اب انگریزوں کا. اس کے بعد پھر اسٹرگل شروع ہوئی، الگ ریاست بنانے کی باتیں شروع ہوئی. 2 نیشن تھیوری آئی، سر سید آئے اور کانگریس بنی، پھر آگے چل کے مسلم لیگ بنی. پھر اس کے بعد جو ہے جناب علی الہ آباد ایڈریس علامہ اقبال نے دیا، جس میں پاکستان کا تصور پیش کیا، اور 1940 میں لاہور ریزولوشن میں اس
کو ایکسیپٹ کروا لیا عوام سے مسلم لیگ نے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 47 میں پاکستان بن گیا. یہ ساری باتیں آپ کو پتہ ہے نا. لیکن 47 میں جو ہمیں پاکستان ملا وہ اتنا سا ہے، جو پرپل کلر کا پیس چھوٹا سا آپ کو دکھائی دے رہا ہے، 47 میں ہمیں ملا. ٹھیک ہے نا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ میں نے آپ سے 100 روپے لیے اور میں نے آپ کو 10 روپے واپس کر دیے. ظاہر ہے کہ آپ کا فائدہ نہیں ہوا بلکہ آپ کا ہوا نقصان. تو ہم سے اتنا بڑا، ہم سے مراد مسلمان، ہم مسلمانوں سے اتنا بڑا حصہ، اتنا بڑا ملک، اتنا بڑا زمین کا ٹکڑا لیا گیا، اور ہمیں جب ہم نے بہت جد و جہد کی اور ہم نے بہت پریشر ڈالا ان پر، تو انہوں نے ہمیں چھوٹا سا ایک ٹکڑا جو کہ اس کا 10% بنتا ہے وہ ہمیں واپس کر دیا. تو یہ تو حقیقت پسندانہ نظر سے دیکھیں تو ہماری جیت نہیں ہوئی، بلکہ یہ تو ہماری ہار ہوئی. کیا سمجھے؟ لیکن حالات حاضرہ کو دیکھتے ہیں. حالات حاضرہ سے مراد یہ ہے کہ 1857 میں جو ہوا اس کا مطلب ہم زیرو پہ آ گئے. تو جب زیرو پہ آ گئے تو زیرو کے بعد اس چھوٹے سے حصے کو حاصل کر لینا بھی ہماری کامیابی تھی. تو کہہ رہے ہیں کہ بٹ سر سچویشن بہت خراب تھی ان غداروں کی وجہ سے، پھر یہ بھی مل گیا تو کافی تھا. ہاں کہہ سکتے ہیں سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ کے تحت. اور سب کچھ چھن گیا تھا نا، سب کچھ چھننے کے بعد جو مل جائے وہ اچھا ہے، اور اس پہ ہماری کامیابی ہے. بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں جو ہم نے آپ سے کرنی تھی. اب ہم چلتے ہیں آگے. پاکستان کی شکل ذرا اگر ہم یہاں پر دیکھ سکیں. ہاں، یہ جناب علی پاکستان کا ایک صاف ستھرا اور بڑا ہی خوبصورت سا نقشہ ہے. اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریجنز ہیں، ریجن وائز اس کو انہوں نے الگ الگ کیا ہوا ہے. پاکستان میں ٹوٹل صوبے ہیں 5، اور پاکستان میں جو ریجن ہے وہ 8. ٹوٹل جو ریجنز ہیں پاکستان کے علاقائی طور پہ اگر ہم پاکستان کی سرزمین کو ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو وہ 8 حصے بنتے ہیں، جن میں 5 صوبے ہیں: سندھ، بلوچستان، پنجاب، KPK، گلگت. 5 صوبے ہیں. اس کے علاوہ اسلام آباد جو کہ کیپٹل ہے اور وہ کسی بھی صوبے میں نہیں آتا، 6 ہو گئے. اور اس کے بعد ہے جناب کشمیر، جو آپ کو یہاں پر یہ چننا سا دکھ رہا ہے، یہ ہمارا آزاد کشمیر ہے. اور یہ جو حصہ ہے جو کہ کنٹروورشل ہے، جس پہ یہاں لکھا ہوا بھی ہے ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری، یہ وہ حصہ ہے کشمیر کا جو کہ ہندوستان کے پاس. اور یہاں پر یہ جو NWFP کا جو کارنر ہے، یہاں پر ایک علاقہ ہے جس کو ہم قبائلی علاقہ جات کہتے ہیں، یا فاٹا جسے کہتے ہیں، فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریاز. یہ ٹوٹل 8 ہمارے ریجنز ہیں. پاکستان ساؤتھ ایشیا میں واقع ہے. ساؤتھ ایشیا کا مطلب ہے جنوبی ایشیا. اور پاکستان کا ٹوٹل جو ایریا ہے، کل جو رقبہ ہے وہ ہے 796,096 اسکوائر کلومیٹر، یا اردو میں آپ اسے مربع کلومیٹر کہیں گے. 7,96,096 اسکوائر فٹ اگر ہم ملائیں تو پاکستان بنتا. اسکوائر فٹ کا مطلب ہوتا ہے
کہ ایسا اسکوائر جس کی چاروں سائڈس ایک ایک فٹ کی ہیں. ایک اسکوائر ہوتا ہے اور اسکوائر کی 4 سائڈس ہوتی ہیں تو آپ کو پتا ہے، اور چاروں سائڈس برابر ہوتی ہیں یہ بھی آپ کو پتا ہے. تو اگر کوئی اسکوائر ایسا ہے جس کی ہر سائڈ 1 میٹر کی ہے تو آپ اسے بولتے ہیں اسکوائر میٹر، یہ اسکوائر فٹ، اسکوائر یارڈ. اور اگر ہر سائڈ اس کی 1 کلو میٹر کی ہو تو آپ اس کو بولیں گے اسکوائر کلو میٹرز. تو ایسا اسکوائر جس کی چاروں سائڈس 1 کلو میٹر کی ہے، ایسے 7,96,096 ڈبے اگر ہم ملائیں گے تو جناب عالی بنے گا پاکستان. یہ جو ہمارا چیپٹر 1 ہے اس میں ہم نے ان لوگوں کے بارے میں پڑھنا ہے. 5 شخصیات کے بارے میں ہم پڑھیں گے پہلے چیپٹر میں، اور ان کی جو خدمات ہیں وہ ہم دیکھیں گے. اصل میں سب سے پہلے ہندوستان میں جو اسلام آیا تھا وہ 712 میں آیا تھا، 712 عیسوی میں. اور اس کے بعد پھر محمد بن قاسم آئے تھے 712 عیسوی میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تقریباً کوئی 100 سال بھی نہیں ہوئے. 622 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تھا، 622 عیسوی میں. اور اس کے بعد 90 سال بعد محمد بن قاسم ہندوستان میں آئے تھے مسلمانوں کے سپہ سالار بن کر. لیکن یہاں اسلام زندہ نہیں ہو سکا، تو اسلام کو زندہ کیا ہے ان لوگوں نے، جن میں شروع کے 2 نام جو ہیں یہ بہت زیادہ اہم ہیں. شیخ احمد سرندی جن کو مجدد الفسانی بھی کہا جاتا ہے، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی. ان 2 لوگوں نے ہندوستان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح معنوں میں اسلام کو پھیلایا، اسلامی تعلیمات پھیلائی. اور آج بھی جتنے لوگ دین کا علم حاصل کرتے ہیں، حدیث کا، قرآن کا، یا کوئی سا بھی اسلامی علم جو حاصل کرتے ہیں لوگ، تو وہ کہیں نہ کہیں سے جا کر شاہ ولی اللہ پہ ضرور ملتا ہے. مطلب ان کا سلسلہ جو ہوتا ہے نا کہ میں نے اس سے پڑھا، اس نے اس سے پڑھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہندوستان میں جو اسلامی علوم کی اشاعت ہے یا اسلامی علوم کا پھیلاؤ ہے، اس میں شاہ ولی اللہ صاحب جو ہے ان کا سب سے بڑا ہاتھ. اس کے بعد سید احمد شہید نے جنہوں نے جہاد کیا انگریزوں کے خلاف. حاجی شریعت اللہ نے لوگوں کو مذہب کی طرف راغب کیا. سر سید احمد خان کو تو آپ جانتے ہی ہیں. تو ان 5 کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھنا ہے، جو کہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ تمام چیزیں بھی ہم نے اپنے انٹروڈکشن میں پڑھنی ہے. برطانوی راج کا قیام، جو اسٹیبلشمنٹ آف برٹش رول ہوا، ڈکلائن آف مغل امپائر کے بعد. مغل امپائر جو تھا اس میں سب سے طاقتور، جو آخری طاقتور بادشاہ تھے وہ اورنگزیب عالمگیر تھے، جنہوں نے مخالفوں کو قابو میں کر کے رکھا ہوا تھا. اس کے بعد اکبر بادشاہ آئے، اور اکبر بادشاہ جو ہے وہ ٹائم ختم ہو رہا ہے، ہم اس کو دوبارہ سے کنٹینیو کریں گے. آپ اسی کو پلیز جوائن کریں.
مغلیہ سلطنت کی. مغل امپائر جو ہے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 15ویں صدی میں شروع ہوا تھا، اور آخری جو طاقتور مغل بادشاہ تھے وہ اورنگزیب عالمگیر تھے، جو کہ 1716 میں آئی گیس یا 1707 میں ان کا انتقال ہوا. اور اس کے بعد سے انگریزوں نے یہاں قدم جمانا شروع کیے، اور جو مغل بادشاہ تھے وہ اپنی روایات سے ہٹے. اور جب آپ اپنی روایات سے ہٹتے ہیں تو آپ کی جو طاقت ہے وہ کم سے کم تک ہوتی چلی جاتی ہے. اور آخری کے جو لوگ سمجھ لیں کہ 100-150 سال انگریز نے لگائے، اور کل ملا کے 1707 سے 1857 1707 سے 1857 تک پورے کے پورے 150 سال بنتے ہیں. ان 150 سالوں میں انہوں نے مسلمانوں کو کمزور کیا اور یہاں پر اپنے قدم جمائے. اصل میں انگریز کو مسلمان سے کوئی دشمنی نہیں تھی، انگریز کو یہاں پر قدم جمانے تھے. ان کا اپنا مقصد تھا کہ بھئی ہمیں اس علاقے پہ قبضہ کرنا ہے. اب قبضہ کرنے کے لیے لوکل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. لوکل سپورٹ میں 2 بڑی قومیں تھیں، مسلمان اور ہندو. اور اگر تعداد کے حساب سے آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی. یعنی کہ تقریباً 1/3 آف ٹوٹل پاپولیشن تھے مسلمان، جو کہ 33-34% بنتا، اور 50% سے زیادہ ہندو تھے، اور باقی جو کچھ بچ گیا وہ دوسری مائنورٹیز تھی. تو انگریز کو لوکل سپورٹ کے لیے یا تو ہندو کو اپنا بنانا تھا یا مسلمان کو اپنا بنانا تھا. انہوں نے مسلمان کو اپنا نہیں بنایا، ہندو کو اپنا بنایا، اس لیے کہ انہیں ڈر تھا کہ مسلمان جو ہے وہ اس کی مسلمانیت کبھی بھی جاگ سکتی ہے. ایک آئیڈیالوجی ہوتی ہے نا جس پہ کام کرتے ہیں. ہندوازم جو ہے وہ چونکہ آسمانی مذہب نہیں ہے، لوگوں کا اپنا بنایا ہوا ہے. نو آفینس، ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن اگر نظریاتی طور پر آپ دیکھیں، آئیڈیالوجیکل بیسس پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک مسلمان کو بیوقوف بنانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا کہ ہندو کو بنانا ہے، کیونکہ اس کی ایک آئیڈیالوجی ہے اور اس کی کوئی آئیڈیالوجی نہیں ہے. تو اس بات کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ کل کو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم مسلمان کی سپورٹ حاصل کر کے اس سے طاقتور بنائیں اور بعد میں وہ ہمارے ہی خلاف کھڑا ہو جائے. تو اس لیے انہوں نے ہندوؤں کو اپنے ساتھ جوڑا، اور ان کو بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو کہ سمپتھی کی طرف بھی چلی گئی کہ یار تمہارا ہندوستان تھا، مسلمانوں نے قبضہ کر لیا وغیرہ وغیرہ. اچھا، مسلمان جو تھے ان کا ایک سمپل سا فارمولا تھا، سمپل فنڈا، کہ بھائی میدان میں آؤ، جنگ کرو، آپ جیت گئے تو حکومت آپ کی، ہم جیت گئے تو حکومت ہماری. تعداد میں بھلے ہم کم ہیں لیکن تلوار کے بلبوتے پہ ہم حکومت کریں گے. اور جو دشمن تھے، جو نان مسلمس تھے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، وہ طاقت کے بلبوتے پہ مسلمان کو ہرا نہیں پا رہا تھا. تو جناب علی، مغلیہ سلطنت نے اس مسلمان کو جو کہ ایک نظریاتی طور پر بہت مضبوط تھا، اس کو انہوں نے کر دیا کمزور. اور پورا ایک گیم پلان تھا جو کہ 150 سال آپ سوچیں کہ اس پہ محنت کی گئی، اور مسلمانوں کے وہ لوگ جو کہ بکاؤ مال تھے یا غدار تھے ان کو آگے لایا گیا اور انہیں مضبوط کیا گیا. اور جو بڑی سپورٹ انگریز کو حاصل تھی وہ ہندو کی طرف سے حاصل تھی. تو یوں 1857 میں انہوں نے مغلیہ سلطنت اور مغل امپائر کو ختم کر دیا، تاکہ آفیشلی بھی ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت نہ رہے. جب آخری مغل بادشاہ تھے جن کا نام تھا بہادر شاہ ظفر، جب وہ حکومت کر رہے تھے تو اس وقت
صرف نام کی حکومت تھی ان کی. دربار کے اندر پورا انہیں پروٹوکول ملتا تھا کہ بڑا سا تخت ہے اور اس پہ باقی سلامت بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کنیز دائیں طرف کھڑی ہے, پنکھا چل رہی ہے, ایک بائیں طرف کھڑی ہے, پنکھا چل رہی ہے, اور کوئی اگر دربار میں آئے گا تو پہلے جھک کے 3 بار سلام کرے گا وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ سب دربار کی چار دیواری کے اندر. دربار کے باہر ان کی جو حیثیت تھی وہ بالکل 0 اور 0 کے برابر تھی. لیکن آفیشیلی ظاہر ہے کہ حکومت انہی کی تھی. تو مغل امپائر کے بعد آفیشیلی بھی اور سرکاری طور پر بھی حکومت ان کی کر دی گئی ختم. اور جب یہ حکومت ختم ہوئی تو مسلمان بالکل 0 پر آ گئے. اور چونکہ انگریز نے جمہوریت کا نعرہ لگایا تھا, ڈیموکریسی ڈیموکریسی وہ کر رہے تھے, تو اس سے مسلمانوں کے اندر خوف اور زیادہ پیدا ہو گیا تھا. کیونکہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ مسلمانوں کا فنڈا جو تھا وہ بڑا کلیئر تھا کہ بھائی آپ ہم سے جنگ کریں, جنگ میں ہمیں ہرا دیں اور حکومت لے لیں. اور انہیں اپنے اوپر اتنا یقین تھا کہ ہمیں یہ جنگ میں نہیں ہرا سکتے. لیکن جب انگریز نے آ کر جمہوریت کی بات شروع کی, اب جمہوریت میں کیا ہوتا ہے کہ ووٹنگ ہوتی ہے, جس کی تعداد زیادہ ہوگی اس کی حکومت. تو مسلمانوں کو اپنی حکومت کے چانسز 0 دکھائی دینے لگے, اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ الارمنگ سچویشن تھی. اور پھر انہوں نے نظریاتی طور پر بھی ہندو مسلمان کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنانا شروع کیا. ہزاروں سال سے, سینکڑوں سال سے یہ دونوں ساتھ رہ رہے تھے. لیکن 1857 کے بعد سے ان میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی اور دو قومی نظریہ آ گیا. 1857 کے صرف اور صرف 10 سال کے بعد 1867 میں دو قومی نظریہ پیش کیا ٹو نیشن تھیوری سر سید احمد خان نے. اور دو قومی نظریہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ بھائی یہ دو الگ الگ قومیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی, ان کو الگ ہو جانا چاہیے. تو بھائی سوال یہ ہے کہ 1000 سال سے ایک ساتھ رہ رہی تھی, تب کوئی پرابلم نہیں تھا, تو اب آخر ایسا کیوں ہوا کہ ساس بہو میں اتنا جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟ تو پتہ چلا کہ نہ ساس کا قصور ہے نہ بہو کا, بیچ میں نند نے آ کر کی ہے گنج. اور وہ نند جو تھی وہ برٹش اتھارٹیز تھی. اور سب سے پہلا جو انہوں نے پھڈا ڈالا وہ زبان کا ڈالا. ہندی زبان ایک نئی چیز پیدا کر دی. آج آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں جو لوگ ہیں وہ بولتے اردو ہے لیکن کہتے ہیں کہ ہم ہندی بول رہے ہیں. یعنی کہ اردو بولتے ہوئے بھی وہ اس کو اون نہیں کر رہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہم اردو نہیں بول رہے, ہم ہندی بول رہے ہیں, اور بول اردو رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں نظریاتی طور پہ یہ بات ڈال دی گئی ہے کہ اردو مسلمانوں کی زبان ہے اور تمہاری زبان ہندی ہے. اب ہندی زبان جو ہے یہ 1857 سے پہلے آپ کو کہیں نہیں ملے گی. 1857 کے بعد انگریزوں نے سازش کر کے اور مسلمان اور ہندوؤں کو آپس میں ایک دوسرے کا دشمن بنانے کے لیے یہ زبان پیدا کی تھی. اس پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے جب ٹو نیشن تھیوری کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. ابھی فی الحال کے لیے اتنا ہی یاد رکھیے کہ سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا تھا اورنگزیب عالمگیر کے جانے کے بعد, اور اپنے قدم جماتے جماتے وائرس کی طرح پھیلتے پھیلتے دلی کے علاوہ پورے ہندوستان پہ انگریزوں کی حکومت بن گئی تھی. پھر 1857 میں انہوں نے مغل امپائر کو گرا کر اور دلی کے اوپر بھی اپنی حکومت قائم کر لی. کیونکہ دلی میں حکومت قائم کرنے کا مطلب ہے پورے ہندوستان پہ حکومت قائم کرنا, کیونکہ یہ کیپٹل تھا تب بھی اور آج بھی کیپٹل ہے. تو یہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے اور وہ چلتے چلتے پھر آگے تک گیا اور پاکستان بننے تک بات پہنچی. تو ہم اپنی جو بات اسٹارٹ کریں گے وہ دو قومی نظریے سے کریں گے اگلی کلاس میں انشاءاللہ. ٹو نیشن تھیوری کیا ہوتا ہے اور ٹو نیشن تھیوری
کب پیش کیا گیا تھا اور اس تھیوری کی ضرورت کیوں پڑی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ تھوڑا سا آپ پڑھ کر آئیں گے، دیکھ کر آئیں گے اور مجھے بتائیں گے کہ وہ دو قومیں جو برس ہا برس سے سال ہا سال سے ایک ساتھ رہ رہی تھی، اچانک سے انہیں دو قومی نظریے کا دورہ کیوں پڑا اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی، اور اصل میں یہ دو قومی نظریہ ہوتا کیا ہے۔ پھر دو قومی نظریے سے ہی صحیح معنوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی موومنٹ جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی۔ پاکستان موومنٹ اسٹارٹ ہوئی تھی 1867 میں۔ 1867 میں دو قومی نظریہ جب پیش کیا سر سید احمد خان نے، تو وہیں سے پاکستان موومنٹ اسٹارٹ ہو گئی، کیونکہ دو قومی نظریے کا مطلب تھا الگ ہو جاؤ۔ الگ ہونے کا مطلب ہے آپ کا ہندوستان اور ہمارا الگ وطن، اور الگ وطن کا مطلب پاکستان۔ تو پاکستان بنانے کا کام شروع ہو گیا تھا 1867 سے، اور 1867 سے لے کر 1947 تک ٹوٹل 80 ایئرس بنتے ہیں۔ 80 سال کی جدوجہد ہے، اور اس 80 سال کی جدوجہد میں ہم نے کیا کچھ کیا یہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں۔ تو ہم اپنی کہانی اگلی کلاس کی شروع کریں گے 1867 سے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کوئی کنفیوژن، کوئی بات، کوئی پریشانی، کوئی سوال اگر آپ کے ذہن میں گدگدا رہا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری اگلی کلاس جو ہے وہ پرسوں ہوگی، یعنی کہ جمعرات کو۔ سر نوٹس دیں گے؟ جی بالکل نوٹس دیں گے، آپ کو نوٹس بھی دیں گے، سلائڈس بھی دیں گے، سب کچھ دیں گے انشاءاللہ۔ ویسے تو پاکستان اسٹڈیز میں آپ کو سچی بات اگر کروں تو نوٹس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ ماضی میں آپ نے اتنا کچھ پڑھا ہوا ہے کہ آپ کے پاس نوٹس ہوں گے، ڈفرینٹ بکس ہوں گی، تو آپ اس سے بھی پریپریشن کر سکتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اگر ایک وہ ہوتا ہے نا، ایک نفسیاتی طور پہ ایک سائیکلوجیکل ہوتا ہے کہ نہیں ہمیں تو نوٹس چاہیے، تو نوٹس بنے ہوئے بھائی پچھلے لوگوں کو دیے تھے، آپ کو بھی دے دیں گے۔ ہم نے جو آؤٹ لائن دیکھی تھی اس کے اینڈ میں بھی کچھ بکس انہوں نے ریکمینڈ کی ہوئی ہیں۔ ہسٹری آف دا پیپل آف پاکستان، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی، یہ اگر آپ کو مل جائے کتاب تو بہترین کتاب ہے۔ اور نمبر 2 ہے جناب شارٹ ہسٹری آف پاکستان، یہ بھی بڑی زبردست کتاب ہے، یونیورسٹی آف کراچی کی چھپی ہوئی ہے۔ یہ دو کتابیں اگر آپ کو مل جاتی ہیں تو پھر آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت پڑے گی نہیں۔ دا اسٹرگل فار پاکستان، یونیورسٹی آف کراچی کی، اور اکرام سید صاحب کی انٹروڈکشن ٹو پاکستان اسٹڈیز، شہزاد ایس جی کی بھی اچھی کتاب ہے۔ اکرام ربانی کی کتاب جو ہے بڑی اچھی ہوتی ہے، جو لوگ او لیولز پڑھ کے آئے ہوئے ان کو پتہ ہوگا کہ اکرام ربانی صاحب جو ہے یہ بڑے اچھے رائٹر ہیں۔ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اردو یا انگلش کسی میں بھی پڑھ سکتے ہیں، بالکل آپ کی چوائس ہے، آپ پیپر اردو میں دیں انگلش میں دیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ اور جو لوگ بالکل ہی سہل پسند ہیں مطلب جو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو پکا پکایا حلوہ چاہیے، تو ان کے لیے میں آپ کو ایک کتاب بتاتا ہوں جس میں پورا انہوں نے آنسر بنا کے دیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ جو کتابیں ہیں نا آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی یا کراچی یونیورسٹی کی، اکرام ربانی کی یا شہزاد کی، یہ تمام ایسی ہیں جو ایک مضمون کی شکل میں لکھا ہوا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب آپ پیپر میں آنسر لکھنے بیٹھتے ہیں تو آپ نے اس کو ایک خاص شکل میں ڈھالنا ہوتا ہے، آپ نے ہیڈنگز بنانی ہوتی ہیں، آپ نے پوائنٹس بنانے ہوتے ہیں، آپ نے اپنے سوال کے ویٹیج کو دیکھتے ہوئے آنسر لکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ سارا کام کیا کرایا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو مل جائے تو مارکیٹ میں
پاکستان اسٹڈیز کی کتاب ملتی ہے ڈاکٹر اعظم چودھری. اردو میں بھی ملتی ہے اور انگلش میں بھی ملتی ہے. انٹرمیڈیٹ لیول کی بھی کتاب ہے ان کی اور گریجویشن لیول کی بھی کتاب ہے. آپ نے گریجویشن والی لینی ہے, ڈگری کلاسز کے لیے لکھی ہے. سمپل اس کا نام ہے پاکستان اسٹڈیز اور رائٹر کا نام ہے ڈاکٹر اعظم چودھری. یہ کتاب اگر آپ لے لو گے تو پھر آپ کو کسی نوٹس کی, کسی کتاب کی, تو کسی محنت کی ضرورت نہیں پڑے گی, کیونکہ انہوں نے ساری ڈیٹیلز اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. بی ایس, بی اے, بی بی اے اور بی کام اور بی ایس سی سب کے کورسز کو ملا کے ایک مرجر بنا, ایک مطلب کمپریہنسو بک ہے. اور جو اسٹائل ہے ان کا وہ وہی اسٹائل ہے جو کہ آپ نے پیپر میں اختیار کرنا ہوتا ہے. تو اگر آسانی چاہتے ہیں تو یہ کتاب لے لیجیے گا. باقی پھر کسی کتاب کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. دوبارہ ریپیٹ کر دوں, ڈاکٹر اعظم چودھری کی کتاب پاکستان اسٹڈیز اردو میں بھی آپ کو مل جائے گی اور انگلش میں بھی آپ کو مل جائے گی. تو ہماری آج کی کہانی جو ہے وہ یہاں پہ آ کے ہو رہی ہے ختم. آپ سے ہوگی انشاءاللہ تعالی اب ہماری اگلی ملاقات. ہاں جی, جمعرات کو ہوگی, پرسوں یعنی کہ. تو ابھی ہم اس کو فائنل کر رہے ہیں. اللہ حافظ.